السلام علیکم، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج میں موجود ہوں واہ کینٹ میں، اور واہ کینٹ میں جس شخصیت کے پاس موجود ہوں اس کا میں آپ کو تعارف جب کرواؤں گا۔ جانتے تو آپ انہیں ضرور ہوں گے، لیکن کیمرے کے سامنے پہلی دفعہ آ رہی ہیں اور آ بھی نہیں ہیں ٹیکسلا کی آواز چینل پہ۔ دیکھیں، دنیا میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، کچھ اچھائی کے کام کرتے ہیں، کچھ برائی کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھائی کا کام کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نام بڑا کماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیمرے کے پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ ایسی شخصیت کے پاس میں موجود ہوں کہ واہ کینٹ کی بڑی مشہور ترین فیمس آئی ڈی واہ کینٹ کی آواز، غریب کی آواز، مظلوم کی آواز، یہ تینوں نام آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اور اس کی ویڈیوز اور اس کے کارنامے آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ اور وہ کارنامے کرنے والی شخصیت بھی ایک خاتون ہے جس نے اپنے دست و بازو پہ بوجھ ڈالتے ہوئے بغیر کسی کے تعاون سے جب اس نے اس کام کا آغاز کیا، غریب کا بازو بنی، غریب کی آواز بنی، مظلوم کی آواز بنی، اور اس نے ایسے کارنامے سارے انجام دیے ہیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ٹیکسلا واہ کینٹ میں بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے مخیر حضرات مختلف نیکی کے کاموں میں حصہ ضرور لیتے ہیں، لیکن اس نے جو کام کیا ہے یہ بہت ہی شاندار اس نے کام کیے ہیں، اور اس شخصیت کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی کافی لوگ موجود ہیں، لیکن اس شخصیت کو آج دن تک کیمرے کے سامنے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس شخصیت کو میں سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ میری مراد واہ کینٹ کی آواز، مظلوم کی آواز، غریب کی آواز کے ایڈمن محترمہ شائستہ ضیاء، جنہوں نے چند دن قبل ایک باضابطہ طور پر نواب آباد واہ کینٹ میں ایک غریب کی آواز کے نام سے باقاعدہ آفس قائم کیا ہے، جس میں غریب، مظلوم اور بے سہارا طبقہ جو مختلف قسم کے مسائل و پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے مسائل کو حل کروانا چاہنے کے لیے، ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ان کے آفس میں آ کے ان سے رابطہ کر کے ان کی آئی ڈی کے ذریعے، ان کے پیج کے ذریعے اور ان کے میڈیا کے ذریعے اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں شائستہ ضیاء سے، ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دفتر بنانے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عتیق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ میرے آفس میں آئے، اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں یہاں تک آج پہنچی اور میں نے آفس بنایا۔ اچھا، یہ آفس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ تو آلریڈی بہت زیادہ فیس بک پہ کام کر رہی ہیں۔ جی، الحمدللہ جہاں پہ بھی میری ضرورت ہوتی تھی، چاہے وہ کسی کے گھر میں کسی غریب کے لیے، کسی مظلوم کے لیے، یا کسی حادثاتی طور پہ کسی روڈ پہ میری ضرورت ہوتی تھی، یا کسی بھی سوشل ایشوز پہ جو میں کام کر رہی ہوتی تھی، مجھے بلایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ پنڈی تک اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اور میری وہاں پہ آواز کی ضرورت ہے اور میں آواز بلند کرنے کے لیے ہر جگہ پہ پہنچتی رہی۔ لیکن یہ آفس بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اس میں ایک واقعہ میں صرف ذکر کروں گی اس کا، کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں انٹرویو آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے کسی اور سے ریکویسٹ کی کہ عورتوں کے لیے میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، میں جگہ کا انتظام کر لیتی ہوں، لیکن اب مردوں کے لیے، ایک عورت کے لیے مسئلہ تھا کہ روڈ پہ، پارک میں، جگہ پہ بیٹھنا جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا۔ تو میں نے ان سے کسی سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو شاید میں یہ کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکوں۔ لیکن وہ تھوڑی سی ہماری تو میں ہوئی، جس کی بنیاد پہ وہ میرے سے بندوبست نہیں ہو سکا، اور اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش میرے پاس جگہ ہوتی تو میں آج یہ سب کچھ کر سکتی۔ بہرحال پھر وہ کام تو ہو گیا کسی اور طریقے سے۔ تو اسی دن میری نیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کی، اور اس نیت کے بل بوتے پہ جو ہے میں نے بنیاد رکھ دی کہ میں نے ایک آفس بنانا ہے، اور میں نے اس طریقے سے یہ سٹارٹ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کی دیواروں پہ مت جائیے گا، میری محنت پہ جائیے گا، میری محنت ہوگی اس پہ انشاءاللہ، اور میں محنت کروں گی اور لوگوں کے کام آؤں گی۔ دیکھیں جی، دیواروں اور یہ مکانوں سے کہتے ہیں نا گھر نہیں بنتے یا جگہ نہیں بنتے، یہ تو مٹیریل سی چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ انسان کے کردار و عمل اور اس کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیا۔ آپ کے بڑے مشہور ترین کچھ واقعات ہوئے ہیں جو آپ نے اس سٹوری کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ایک وہ مینوں کی کہانی، اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئے روز سڑکوں پہ جاتے ہوئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف کچھ لوگ ذہنی ٹینشن کا شکار، کچھ نشئی لوگ اور کچھ حالات کے ستائے ہوئے پریشانی کا شکار مرد لیٹے ہوتے ہیں، جن کو سادہ زبان میں کہتے ہیں جی جہاز لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت بڑی محنت کر کے
اور اپنا عملی کردار ادا کرتے ہوئے صرف باتوں سے نہیں، کچھ خواتین کو وہاں سے اٹھوا کے انہیں نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے مختلف شیلٹر ہوم یا کسی بھی جو اس طرح کے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان تک پہنچایا، جہاں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ میں ان کی سٹوری جاننے کے لیے ان سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ میں کم از کم مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ وہ ذرا سٹوری بتائیں، کون سی مشہور؟ اچھا ٹھیک ہوا یہ تھا کہ میرے پاس ایک بندے کا میسیج آیا، ایک بچے کا میسیج آیا کہ میڈم آپ اتنا لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، راشن کا بندوبست کرتی ہیں، کوئی اگر پیشنٹ ہے اس کے لیے میڈیسن کا کرتی ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک روڈ پہ پڑی ہوئی خاتون ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس کی کیا آپ مدد کر سکتی ہیں؟ رات کو یہ میسیج آتا ہے، میں صبح صبح نکل پڑتی ہوں، جو مجھے لوکیشن بتائی گئی وہ نوآباد کی لوکیشن تھی، اور میں وہاں پہنچتی ہوں تو یقین کریں میری پہلی ویڈیو تھی جس میں میں روئی تھی، اور میں آج بھی روتی ہوں اس بات پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس حالت تک کیسے پہنچتی ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ ایک حساس طبیعت کی مالک خاتون ہوں تو میں وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور میں ساتھ کہہ رہی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، اور میں انشاءاللہ وہ کوئی تقریباً تھا ٹائم اکتوبر نومبر کا ہی تھا، تو میں نے کہا تھا اس سردیوں میں انشاءاللہ اس عورت کو روڈ پہ نہیں رہنے دوں گی، کیونکہ وہ روڈ پہ ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی سردی اور گرمی میں کہ مجھے تکلیف ہوئی، اور میں نے اس پہ یہ محنت کی کہ اس کو نہلایا، اس کے ناخن صاف کیے، اس کو ڈیلی اپنے گھر سے کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی رہی۔ نہیں، وہ سیکنڈ کیس تھا، یہ مینو کی کہانی ہے۔ اس کا جو تھا یہ ہمارے ٹیکسلا سے اس کا تعلق تھا، اور یہ پھر میں نے ایک وہ کی تھی، وہ فرسٹ ویڈیو تھی جس پہ میں نے لوگوں سے اپیل کی تھی۔ سیکنڈ ویڈیو میں میں نے ایک میسیج دیا تھا لوگوں کو کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہے، تو اسلام آباد سے مجھے ایک کال آتی ہے، اور ایک میرے پاس چونکہ آفس تو تھا نہیں، میں نے کہا تھا اسی پل کے نیچے آپ آ جائیں، پلیز مجھے اس کی سٹوری بتائیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے سٹوری بتائی کہ یہ کیسے پاگل ہوئی، کیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہوا، کیسے یہ یہاں تک پہنچی۔ تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا، اور پھر میں پنڈ گوندل ٹیکسلا کی تھی، وہ وہاں گئی اور پوری تحقیقات کی۔ وہاں کے جو مسجد کے امام مسجد کے تھے انہوں نے مجھے سٹوری سنائی کہ یہ ایک ہی بہن تھی، اس کی شادی ہوئی تو اس کو طلاق ہوئی، اور اس کے بعد جب بیٹا بڑا ہوا وہ وہاں بہاولپور لے گئے اور اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ نفسیاتی مریضہ بن کے روڈ تک پہنچ گئیں۔ تو اس سٹوری پہ کام کرنے کے بعد یہ ہے کہ مجھے اللہ کا اتنا وہ ہو گیا کہ میں کر سکتی ہوں اور میں یہ کروں گی یہ والے کام، اور میں نے اس کو پھر عیدھی تک میرے ساتھ، اس میں محسن سرفراز کا ضرور ذکر کروں گی، میرے ساتھ شیبی بھائی ہمارے اور محسن سرفراز بھائی، تھینک یو سو مچ، جو میرے اس کام میں میرے ساتھ مدد کرتے رہے، اور وہ اسلام آباد پنڈی تک ہم ان کو لے کے جاتے رہے، علاج بے نظیر ہاسپٹل میں۔ عثمان گل پنجاب کالج والے کا میں بہت شکریہ ہمیشہ سے ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے میڈ دی، وہاں پہ ڈاکٹر سے میرا رابطہ کروایا، اور میں نے ان کا وہاں سے علاج کروا کے عیدھی تک پہنچایا۔ الحمدللہ جب میرا یہ کام کمپلیٹ ہوا اور میں اللہ کے سجدے میں گری اور شکرانے کے نفل ادا کیے کہ یا اللہ تو نے میرے ہاتھوں سے یہ کام لیا، تو اس کے بعد ایک اور کیس تھا، یہ مینوں کی کہانی تھی، اور دو جو آپ کہہ رہے تھے سر میں کیڑے پڑے تھے وہ زینوں کی کہانی تھی۔ اچھا، یہ دو سٹوریاں آپ کی بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ملا کچھ نہیں ہے، آپ نے ذاتی طور پہ سارا پیسہ خرچہ سب کچھ اپنی جیب سے لگایا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی مختلف کام کاج ہے، لوگوں کو راشن وغیرہ پہنچانا، اور پچھلے دنوں کی بات ہے کہ آپ نے واہ کینٹ میں ایک ایسی خاتون جو سرونٹ میں رہائش پذیر تھی جس کے پاس رہنے کے لیے دوستوں ایک چرپائی تک نہیں تھی، تو انہوں نے محنت کر کے کچھ مخیر حضرات نے ان کو ڈونیٹ کیے، جو فنڈنگ وغیرہ ان سے ہوئی، انہوں نے اس کا پورا گھر بسایا۔ لیکن ایک بات اور کی طرف آتے ہیں، آفس تو آپ نے بنا لیا، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے آفس کے اخراجات ہیں جو بھی ہیں، اس کا رینٹ ہوگا، بجلی کا بل ہوگا، یا آپ کی جو آفس سیکٹری ہے اس کی سیلری ہوگی، سارا کچھ ہوگی، تو کیا اس میں آپ یہ بھی ساتھ ایڈ کر رہی ہیں جو غریب اور مظلوم تو آئے گا وہ تو فی سبیل اللہ آپ اس کے ساتھ کریں گے؟ کوئی اپنے کاروبار کو مشہور کرنے کے لیے، ایڈز دینے کے لیے، کوئی اپنا سیاسی انٹرویوز کرنے کے لیے، یا کوئی اپنے سماجی معاملات میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے پلیٹ فارم کا سہارا لیتا ہے تو اس کے کچھ چارجز ہوں گے؟ جی دیکھیں، آفس بنایا ہے، ابھی میرے پاس یہ تو میں نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ میں ان لوگوں سے یہ کہوں گی کہ غریب کی آواز کے نام پہ
میں ان لوگوں کے لیے آپ یہاں سے جو سلسلہ اگر یہاں پہ چل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے اس آفس کے حوالے سے جو میں بچی یہاں پہ صبح سے شام تک میری ایز اے پی اے کام کرے گی، لوگوں سے اس کا تعلق، ظاہر ہے میں نے اس کو بھی کچھ دینا ہے، کرایہ جیسے آپ نے ذکر کیا، تو میں فیس تو نہیں رکھوں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ غریب کی آواز کے نام سے غریبوں کے لیے اتنا ضرور کریں کہ شاید اگر مجھ پہ یقین ہے، میرے کام پہ یقین ہے جو میں اتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں، تو اتنا ضرور کریں کہ میرا یہ جو سسٹم ہے وہ آگے چل سکے۔ اچھا ایک بات ہے چھوٹی سی، آپ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اخبار کے ساتھ بھی منسلک ہیں، چینل کے ساتھ بھی منسلک ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کا پی اے پہلے فیس لیتا ہے، آپ کسی بھی معاملے میں چلے جائیں آپ کو پہلے فیس پے کرنا ہوتی ہے، دکاندار کے پاس جائیں دکاندار پہلے پیسے لیتا ہے، آپ کسی کو تقریر کے لیے بلوائیں اس کو پیمنٹ آپ کو پہلے کرنا ہوتی ہے۔ صحافی اتنا مظلوم کیوں ہے کہ ایک سیاسی کی کال اس کو آتی ہے کہ فلاں جگہ پروگرام ہے جی، آپ وہاں پہ آئیں، آ کے پروگرام کی کوریج کریں، جب وہ کوریج کر لیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو عام لوگ صحافی کو کال کرتے ہیں، جی فلاں جگہ واقعہ پیش آ گیا، آپ یہاں پہ آئیں، یہ کریں وہ کریں، آپ بھی مجھے جاتی ہوئی بہت زیادہ نظر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحافی کے بچے نہیں ہیں، اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے اخراجات نہیں ہیں، 1 روپیہ بھی کم ہو رکشے کو کرایہ دینے کے لیے تو رکشے والا اتار دیتا ہے، یہی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اچھا، اس حوالے سے میں یہ ذکر کرتی چلوں کہ جو بھی ہے وہ میں اپنی پاکٹ منی سے کرتی رہی ہوں، اب تک جو کرتی رہی ہوں وہ میں میرے پاس جتنے بھی ہوتے ہیں، کرایہ ہے، کیری کروانی ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، یا ادروائز یہ کہ اگر کسی سیاسی حوالے سے جلسے میں بھی جانا ہے تو وہ میں اپنے اس پہ ہی جاتی ہوں۔ اور میں ایک بات کا ذکر کرتی چلوں کہ آج تک میں نے کسی سے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کام کرے، نہ تو کسی نے دینے کا وہ زحمت کی ہے اور نہ ہی میں نے خود سے کبھی مانگنے کی وہ کی ہے۔ تو لیکن یہ کہ اگرچہ کوئی دے دیتا تو میں غریب کے حوالے سے ہی اس پہ لگاتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے گھر میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ایک ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے گھر سے ہوں، لیکن یہ کہ جو میرا کام ہے غریب کی آواز، اس میں میں چاہوں گی کہ ہمارے جو اس طرح کے حضرات ہیں جو اگر میرے ساتھ رابطے میں ہیں، آتے ہیں یہاں پہ، سیاسی حوالے سے میں انٹرویوز بھی کرتی ہوں، ایڈز بھی لگاتی ہوں یا اس طرح، تو وہ میرے اس کام میں میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس کام کو مزید آگے تک لے کے جا سکوں۔ بہت شکریہ میڈم۔ اچھا تو ناظرین، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو سیاسی، سماجی، کاروباری انٹرویوز یا جو بھی کروانا چاہے وہ ان کے آفس میں آ کے مناسب قیمت میں کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مخیر حضرات جو غریب کی آواز، مظلوم کی آواز بننے کے لیے ان کا دست و بازو بننا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ شائستہ ضیاء سامنے آئی ہیں کیمرے کے، آپ نے بھی دیکھ لیا۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔